والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کے ولی ہیں کون؟ فرمایا وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارا عنوان ہے سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات اور آپ کے عقائد و نظریات، اس مختصر سے وقت میں مختصر انداز میں آپ کو ان تینوں چیزوں کے حوالے سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ لفظ ولی ولا سے بنا ہے، جس کا معنی ہے قرب، نصرت۔ اس معنی کے لحاظ سے ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہتا ہے۔ اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور معرفت کے اللہ تعالیٰ کے نور معرفت سے اس کا دل جو ہے وہ حرکت کرتا ہے۔
ہمہ وقت ولی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہتا ہے، جو ولی ہوتا ہے۔ اللہ کا جو ولی ہے وہ جب دیکھتا ہے تو قدرت الہی کے دلائل کو دیکھتا ہے، جب سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہی سنتا ہے، جب بولتا ہے تو اس کی زبان سے اپنے رب کی ثنا ہی نکلتی ہے، جب حرکت کرتا ہے تو اس کی حرکت اطاعت الہی میں ہوتی ہے، جب کوشش کرتا ہے تو اسی کام میں کوشش کرتا ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے ذکر سے نہ تھکے، جو چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، وہ ولی ہوتا ہے۔ علماء اکرام نے، صوفیاء اکرام نے ولی اللہ کی بڑی ساری علامات لکھی ہیں۔ علم کلام کے جو ماہر علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو۔ بعض عارفوں نے یہ کہا ہے کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہو جانے کا اسے غم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ ولی وہی ہے کہ جس میں وہ صفت ہو جو اس سے جو اگلی آیت الذین آمنوا وکانوا یتقون میں جو صفتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں وہ پائی جائیں، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور یہ اولیاء کرام کی یہ جو صفت ہے احادیث میں بکثرت ہمیں حضور کے فرمودات میں ملتی ہے۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قرآن مجید کا حاشیہ بھی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی معنی میں نے بیان کیے ہیں، کہ یہ جو معنی ہیں، یہ جو عبارتیں ہیں، اگرچہ یہ ہمیں جدا جدا محسوس ہوتی ہیں لیکن ان میں اختلاف کوئی نہیں، کیونکہ ہر ایک عبارت جو ہے وہ ولی کی ایک ایک صفت بیان کرتی ہے، اور جب اللہ کا قرب بندے کو حاصل ہو جاتا ہے تو یہ تمام صفتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ جب اللہ کا مقرب ہو جائے تو یہ ساری صفتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک ولی اپنے درجے کے لحاظ سے فضل اور شرف اپنا اپنا رکھتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اب چونکہ ہماری گفتگو بہت بڑے ولی اللہ کے متعلق ہے تو اس سے پہلے یہ ساری باتیں بتانا، چونکہ آپ کی سیرت بھی ہے، یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ یہ ساری باتیں سید حجویر مخدوم سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ یہ ساری علامتیں، یہ ساری صفتیں حضور داتا صاحب کی ذات اقدس میں موجود تھیں۔ اللہ اکبر، سید حجویر مخدوم
مرکد او پیر سنجر راہ حرم، بند ہائے کو حسار آساں گریخت، در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق ز حرف او بلند آوازہ شد، پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب، خاک پنجاب از دم او زندہ گفت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت، عاشقو ہم قاصد تیار عشق، از جبینش آشکار اسرار عشق۔ یہ علامہ اقبال نے داتا صاحب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا نام نامی علی، والد کا نام عثمان۔ دیکھیں نام سے ہی پتہ چلتا ہے، نام علی ہے، والد کا نام عثمان ہے، نام بتاتا ہے کہ داتا صاحب کا خاندان والے علی سے بھی محبت کرتے ہیں، عثمان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ نام بتا رہا ہے کہ داتا صاحب سنی ہے، داتا صاحب اہل سنت ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی کنیت تھی ابو الحسن۔ میری آواز کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آواز زیادہ ہوئی، آپ کو سمجھ نہ آئی تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کشف المحجوب شریف میں آپ نے اپنا اسم گرامی خود لکھا ہے، علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنوی ثم الحجویری۔ یہ آپ نے کشف المحجوب شریف میں اپنا نام نامی خود لکھا ہے۔ آپ کی ولادت 400 ہجری میں، جو بھی معلومات ملیں، جو علماء نے لکھی، صوفیاء نے لکھی، 400 ہجری لکھی ملتی ہے۔ افغانستان کا شہر غزنی، اس غزنی شہر میں ہوئی۔ غزنی کے 2 محلے تھے، ایک کا نام تھا جلاب اور دوسرے کا نام تھا حجویر۔ آپ نے زندگی کا کچھ حصہ جلاب میں اور کچھ حصہ حجویر میں گزارا، کیونکہ ایک محلے میں آپ کے ددال رہتے تھے اور دوسرے محلے میں آپ کے ننیال رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، بڑی توجہ سے آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ آپ سید عالم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہاشمی حسنی سید ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، حسنی سید ہیں داتا صاحب۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نسل میں حضور غوث پاک پیدا ہوئے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے سیدنا زید کی نسل میں حضور داتا صاحب پیدا ہوئے۔ آپ حسنی سید ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کا لقب بڑا مشہور ہے، ایک گنج بخش۔ پوری دنیا میں، اکناف عالم میں آپ کے اس لقب کا بڑا شہرہ ہے، بڑا چرچا ہے، بہت مشہور ہے۔ حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگاں معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور ایک حجرے میں 40 دن تک اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ اب اس دوران حضور داتا صاحب نے حضرت خواجہ صاحب پر جو لطف و عنایات کی ہوں گی،
جو آپ پر انوار و تجلی کی بارشیں ہوئی ہوں گی اس کا اندازہ تو حضور غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں، ہم نہیں لگا سکتے، لیکن ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ جب آپ نے آستانہ عالیہ سے رخصت ہونے کا ارادہ فرمایا تو خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان اقدس پہ بے ساخت یہ الفاظ جاری ہو گئے آپ کی مدح میں: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملان را رہنما۔ یہ خواجہ صاحب کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ اس وقت سے لے کے آج تک کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک ہر ایک کی زبان پہ یہ شعر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلیں، آپ کو یہ تھوڑا بہت تعارف ہو گیا، اب میں آپ کو اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ آخر تک، میرا موضوع جب مکمل ہوگا تو آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات اور آپ کے عقائد آپ پہ واضح ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ حصول علم، آپ کو بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اپنے زمانے کے جلیل القدر علماء سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ آپ نے علم صرف اپنے علاقے سے ہی حاصل نہیں کیا، بلکہ بڑے آپ نے سفر کیے علم حاصل کرنے کے لیے۔ شام، عراق، بغداد، مدائن، فارس، کوہستان، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان، خراسان اور ماوراء النہر کے جو صوبے تھے، جو شہر تھے، علاقے تھے، سارے آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے پھرے۔ اکتساب علم آپ نے اس طرح بہت سارے علاقوں سے حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک انگریز مستشرق ہوا ہے پروفیسر ڈاکٹر نکلسن، انہوں نے کشف المحجوب کا ترجمہ بھی کیا ہے انگریزی کا، اور کمال درجے کا ترجمہ کیا ہے، اور اس میں جو مقدمہ لکھا ہے اس مقدمے میں وہ پروفیسر صاحب نکلسن صاحب یہ لکھتے ہیں کہ حضور داتا صاحب نے اسلامی مملکت کے دور دراز کے علاقوں کا سفر اختیار کیا، شام سے لے کر ترکستان تک اور سندھ سے لے کے بحر کیسپین تک آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے سارے علاقے چھان مارے۔ یہ ایک غیر مسلم مستشرق لکھ رہا ہے، پروفیسر نکلسن۔ اور علم کی آپ کے سامنے اہمیت یہ تھی کہ آپ کشف المحجوب شریف پڑھیں، داتا صاحب درویشی فقیری طریقت کے ساتھ اتنا علم کا ربط سمجھتے تھے اور زور دیتے تھے کہ کشف المحجوب شریف کا جو پہلا باب آپ نے باندھا ہے وہ باب علم کے نام سے باندھا ہے، پہلا باب ہی علم کے نام سے آپ نے باندھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کہتے ہیں جب یہ باب علم والا ابھی شروع کرنا ہے، اس سے پچھلے صفحے پہ آپ لکھتے ہیں کہ تمام اہل تصوف صاحب علم ہوئے ہیں اور اپنے مریدوں کو علم سے بہرہوار کرتے رہے ہیں، اور ان کو تحسین علم پر مداومت پر سارے اللہ کے ولی زور دیتے رہے ہیں۔ یہ کشف المحجوب میں جب باب علم شروع ہوا اس سے پچھلے صفحے پہ آپ نے لکھا ہے۔ الحمدللہ داتا صاحب کی ساری تصوف کی تعلیم علم پہ مبنی ہے۔ پھر علم کے لحاظ سے آپ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کشف المحجوب میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب حضرت داؤد طائی اس امت کے جلیل القدر ولی ہوئے ہیں، جب انہوں نے علم حاصل کر لیا اور ان کو پیشوائی کا مقام مل گیا تو وہ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا حضرت
علم حاصل کر لیا ہے، اب حکم فرمائے آگے کیا کرنا ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا اب اگر علم حاصل کر لیا نا، اب عمل کی ضرورت ہے۔ امام اعظم نے فرمایا اب عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ علم بلا عمل ایسے جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ علم بغیر عمل کے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ کشف المحجوب شریف میں آپ نے لکھا ہے۔ اس لیے سنیے، یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے سب کی بولیاں ایک ہوتی ہیں۔ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں سب کی بولی ایک ہوتی ہے۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور کمال فرماتے ہیں اسی بات پہ جو بات حضور داتا صاحب نے بیان کی ہے علم کے متعلق۔ آپ فرماتے ہیں علم و باج فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہو، سیوریاں دی کرے عبادت، اللہ تھی بیگانہ ہو، غفلت تھی نہ کھلسن پردے، دل جاہل بت خانہ ہو، میں قربان تنا تھی باہو، جنہ ملیا یار یگانہ ہو۔ ان سارے ولیوں کی بولی ایک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کشف المحجوب شریف میں حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ علم کو ہمیشہ عمل کے دوش بدوش ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے کہ بے علم عبادت کرنے والا خراس کے گدھے کی مانند ہوتا ہے۔ بے علم عبادت کرنے والا خراس کے گدھے کی مانند ہوتا ہے، یعنی وہ گھومتا رہتا ہے مگر کوئی راستہ طے نہیں کر پاتا۔ یہ علم پہ کتنا زور حضور داتا صاحب دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کشف المحجوب شریف میں آپ نے باقاعدہ یہ بحث لکھی ہے کہ جو علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں، دو طبقے ہیں، ایک وہ جو علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں اور دوسرے وہ جو عمل کو علم پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں عقیدے باطل ہیں، کیونکہ عمل بغیر علم کے کسی طرح بھی عمل کہلانے کا حقدار نہیں، مستحق نہیں۔ عمل وہی صحیح ہوتا ہے جو علم کی روشنی میں حاصل ہو، اور عمل کرانے کا پھر وہ مستحق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح علم کی عمل پر فضیلت سمجھنا بھی غلطی ہے، کیونکہ ایسا علم جس پر عمل نہ ہو اسے علم کہا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ حضور داتا صاحب لکھ رہے ہیں کشف المحجوب شریف میں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے، جو اس لیے علم حاصل کرے کہ مجھے دنیا میں علم عزت اور مرتبہ ملے، آپ فرماتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتا، کیونکہ دنیاوی جاہ و مرتبت جہالت سے تعلق رکھتی ہے۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر علم نہ ہو تو انسان پر لطائف خداوندی کا کوئی راز ظاہر نہیں ہوتا، اور جب علم موجود ہو تو آدمی پر ہر مقام کا مشاہدہ اور مرتبہ جو بھی ہوتا ہے وہ آدمی اس کا سزاوار ہو جاتا ہے جب علم پاس ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمام علوم کا حاصل کرنا بھی ہم پہ فرض نہیں۔ یہ نہیں کہ جتنے جتنے علوم ہیں اتنی تو بندے کی زندگی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنا شریعت سے متعلق تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کو زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے اتنا علم بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور داتا صاحب
رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملحدین ایسے لوگ جو اسلام کے منکر ہیں، اسلام سے نکل جاتے ہیں اپنے خیالات کی وجہ سے، اپنے فلسفوں کی وجہ سے، وہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح اسلام سے نکل گئے ہیں۔ ایسے ملحدین کا اپنے ایک گروہ ہے سوفسطائی، کشف المحجوب شریف میں ملحدین کے اس گروہ کا آپ نے ذکر کیا ہے جو گروہ علم کا منکر ہے۔ وہ گروہ کہتا ہے علم کوئی نہیں، علم ہے ہی کوئی نہیں۔ داتا صاحب نے ان کے عقائد بیان کر کے دلائل کے ساتھ ان کا رد فرمایا ہے کشف المحجوب شریف۔ حضور داتا صاحب کسی ایسے ولی کا نام نہیں جسے یوں ہی ولی کہہ دیا گیا ہو۔ داتا صاحب علم کا ایک پہاڑ تھے۔ 1000 سال قبل داتا صاحب نے ایسی بحثیں علمی لکھی ہیں کہ آج کے ملحدین کے بھی دانت کھٹے ہو جاتے ہیں پڑھ کے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملحدین کا ایک گروہ صوفیہ اکرام میں بھی شامل ہو گیا ہے، اور اس گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ خدمت اتنی کرو، خدمت مطلب اطاعت، فرما برداری اتنی کرو کہ ولایت حاصل ہو جائے، اور جب ولایت حاصل ہو گئی تو پھر خدمت کی ضرورت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایسے خیال کے لوگ بھی صوفیوں میں آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایسے ملحد صوفیوں کا بھی رد فرمایا کشف المحجوب شریف میں، اور فرمایا یہ کھلی گمراہی ہے۔ راہ حق میں حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ راہ حق میں کوئی مقام ایسا نہیں کہ جہاں خدمت یعنی طاعت کا کوئی رکن ساقط ہو جائے، یعنی کوئی ایسا موقع نہیں آتا کہ تو اللہ کا بڑا مقرب بن گیا ہے، اب تجھ پہ نماز فرض نہیں رہی، اب تجھ پہ روزے فرض نہیں رہے، اب تجھ پہ شریعت پہ عمل کرنا ضروری نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرب میں کوئی ایسا مقام نہیں کہ جس مقام پہ جا کے شریعت کا کوئی رکن ساقط ہو۔ الحمدللہ ہم ایسے داتا علی حجویری کو مانتے ہیں۔ پھر آپ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ جبریہ، قدریہ، معتزلہ، ملحدین جیسے مختلف فرقوں اور گروہوں کا علم الکلام کے حوالے سے مدلل انداز میں آپ نے رد فرمایا ہے۔ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور کمال درجے کی آپ نے گفتگو فرمائی ہے ایسے باطل فرقوں کا رد کرتے ہوئے۔ کشف المحجوب کا مطالعہ کر کے وہ لوگ دیکھ لیں جو کہتے ہیں کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، ایسے لوگوں کے دانت کھٹے ہو جائیں گے۔ ہمارا وہ بابا جو 1000 سال بعد وہ باتیں پہلے لکھ چکا ہے، آج تمہارے دانت کھٹے کرنے کے لیے وہ باتیں کافی ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ پھر داتا صاحب نے مختلف اہم موضوعات پر متعدد کتابیں لکھی۔ کتابوں میں ان کے نام ملتے ہیں، جیسے آپ کی شعر و شاعری کا ایک دیوان تھا، ایک کتاب آپ کی کتاب فنا و بقا، ایک کتاب کا نام ہے اسرار الخلق والمعنات، ایک کتاب ہے کتاب البیان لأہل الایمان لأہل العیان، کتاب البیان لأہل العیان، ایک کتاب ہے بحر القلوب، ایک کتاب آپ کی الرعایہ لحقوق اللہ، ایک کتاب کا نام ہے منہاج الدین، ایک کتاب کا نام ہے شرح کلام منصور حلاج، اور ایک کتاب آپ کی شہرہ آفاق کتاب، اس کا نام ہے کشف المحجوب۔ اور آپ کی بعض کتابیں لوگوں نے چرا لیں، آپ خود لکھتے ہیں کشف المحجوب میں، اور انہیں اپنی طرف منسوب کر لیا۔ داتا صاحب بڑے غم اور تاسف کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میری کتابیں لوگوں نے چرا لی ہیں اور اپنے اپنے مطلب کی چیزیں نکال کے اپنے ساتھ منسوب کر لی ہیں۔ کچھ کتابیں آپ کی ویسے ہی زمانے کے لحاظ سے ناپید ہو گئیں۔ ان کتابوں میں صرف ایک کتاب جس کا نام کشف المحجوب ہے آج ہمارے پاس موجود ہے،
اور وہی کتاب آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کے عقائد و نظریات بیان کرتی ہے۔ آج کی میری گفتگو موسٹلی داتا صاحب کی ہی اپنی کتاب کشف المحجوب شریف سے میں نے ساری لکھی۔ اب ایک بڑی ضروری بات سمجھیں کہ تصوف طریقت، یہ جو اولیاء کا طریقہ کار ہے، اس میں تصوف پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، آج تک بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن تصوف پر زمانے کے لحاظ سے 5 کتابیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ بلند ہیں۔ ویسے تو بہت عظیم کتابیں موجود ہیں، جیسے کہ حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قوت القلوب، بہت بڑی کتاب تصوف کی۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے التعرف، یہ ایسی کتاب ہے التعرف جس کے متعلق علماء فرماتے ہیں لولا تعرف لما عرف التصوف۔ علماء فرماتے ہیں اگر تعرف کتاب نہ ہوتی تو تصوف کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اتنی بڑی عظیم کتابوں کے باوجود 5 کتابیں تصوف کی ایسی ہیں جنہیں زمانے کے لحاظ سے بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ ان میں سب سے پہلی کتاب حضرت امام ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب اللمعہ فی التصوف۔ دوسرے نمبر پہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رسالہ قشیریہ۔ یہ رسالے سے آپ یہ نہ سمجھے کہ رسالہ ہوگا، اتنی موٹی کتاب ہے۔ تیسرے نمبر پہ حضور داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب شریف۔ یہ زمانے کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں، جو پہلے لکھی گئی، اس کے بعد لکھی گئی، اس کے بعد لکھی گئی، یہ زمانی ترتیب ہے۔ چوتھے نمبر پہ حضور غوث پاک کی کتاب فتوح الغیب۔ 5ویں نمبر پہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عوارف المعارف۔ یہ 5 کتابیں زمانی ترتیب کے لحاظ سے تصوف کی سب سے بڑی کتابیں ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے یہ ترتیب ہے، لیکن مرتبے کے لحاظ سے یا علمی لحاظ سے یا تصوف کی تعلیمات پر مبنی ہوتے ہوئے اور طالبوں کی تربیت کے لحاظ سے سب سے پہلی کتاب حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب قرار پائی ہے۔ وہ داتا صاحب کی کتاب قرار پائی ہے پہلے نمبر پہ، جس کا نام کشف المحجوب ہے۔ اللہ اکبر! جو شخص اولیاء اکرام کی تعلیمات اور تصوف کا حقیقی لٹریچر پڑھنا چاہتا ہو، اسے کشف المحجوب ضرور پڑھنی چاہیے۔ جو اتنی عظیم کتاب ہے وہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کشف المحجوب ہر سنی کے گھر میں ہونی چاہیے، تاکہ اسے پتہ چلے ہمارے اکابر کا، ہمارے اولیاء کے عقائد کیا ہے، تصوف کیا ہے۔ اللہ اکبر! پھر یہ ایک حقیقت ہے کہ کتاب کی قدر و قیمت اس کے مصنف سے لگائی جاتی ہے۔ جس کتاب کا مصنف اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ، عارف کامل، عالم ربانی، سید حجویر، مخدوم امم سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی ہو، اس کتاب کی قدر و منزلت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ آئیے کشف المحجوب علم تصوف میں، یہ یاد رکھیے، تصوف کے علم میں کشف المحجوب پہلی کتاب ہے جو فارسی میں لکھی گئی۔ فارسی میں لکھی جانے والی تصوف کی سب سے پہلی کتاب کا نام کشف المحجوب ہے۔ فوائد الفواد میں اگلی گواہی سنیے، کشف المحجوب کیا ہے؟ یہ کوئی عام بندہ نہیں، سلطان المشائخ، نظام الدین اولیاء، محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، کشف المحجوب شریف کے متعلق فوائد الفواد میں آپ فرماتے ہیں، گر کسے را پیرے نباشد چون ایرا مطالعہ کند
اورا پیدا شود. حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اسے اس کتاب کے مطالعے کی برکت سے مرشد مل جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، اس کے مطالعے کی برکت سے اسے اللہ تعالیٰ مرشد عطا کر دے گا. اللہ اکبر. آپ خود کشف المحجوب کے متعلق فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب راہ حقیقت کو نمایاں کرتی ہے، تحقیق امور کی یہ شرح کرتی ہے اور بشریت کے پردوں کو دور کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں اس لیے اس کا نام کشف المحجوب ہی ہونا چاہیے تھا. یہ حضور داتا صاحب خود فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو اس لیے لکھا کہ یہ ان دلوں کے زنگ دور کرے جو حجابات غینی میں مبتلا ہوں. یہ اب وقت نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ حجابات غینی کیا ہوتے ہیں اور حجابات رینی کیا ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے اس لیے لکھا ہے اس کتاب کو کہ جن دلوں پہ حجابات غینی ہیں مگر نور حق کی جھلک ان کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ ایسے دلوں کے زنگ کو دور کرے اور اس کتاب کو پڑھنے کی برکت سے حجاب غینی اتر جائے اور حقیقت کی راہ روشن ہو جائے. اللہ اکبر. اب آگے چلیں. آپ کا فقہی مذہب، آپ کس فقہ پہ عمل کرتے تھے؟ حضور داتا صاحب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد تھے. آپ حنفی اہل سنت تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ سے آپ بڑی عقیدت رکھتے تھے. کشف المحجوب شریف میں جب بھی داتا صاحب نے ان کا ذکر کیا ہے تو آپ کو بہت بڑے القابات سے آپ نے مخاطب کیا، بڑے القابات لکھے. کہیں آپ امام اعظم کو امام امامہ لکھتے ہیں، کہیں مقتدائے سنیہ لکھتے ہیں اور کہیں شرف فقہا لکھتے ہیں، کہیں عائز علماء کے الفاظ امام اعظم کے لیے لکھ کے آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. کشف المحجوب میں حضرت معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے حضور داتا صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. سنیے ابو حنیفہ کی قدر و منزلت داتا صاحب کی زبانی کشف المحجوب کے اندر. حضرت معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ کو کہاں طلب کروں؟ حضور جب طلب ہو تو آپ کو کہاں پاؤں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حنیفہ کے علم میں، ابو حنیفہ کے علم میں طلب کرنا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کشف المحجوب شریف میں آپ نے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پارسائی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. آپ اتنے پارسا تھے، آپ کے اتنے بے شمار فضائل و مناقب تھے، اتنے آپ کے فضائل و مناقب ہیں، ایسی آپ کی پارسائیہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں اتنی جگہ نہیں کہ وہ بیان ہو سکے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قدر و منزلت. پھر آگے سنیں، آپ کا ایمان وجد کرے گا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت بلال جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں ان کے مزار میں حاضر تھا، سویا ہوا تھا کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں. داتا صاحب اپنا خواب سنانے لگے ہیں، کہتے ہیں میں مکہ معظمہ میں ہوں، دیکھتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب شیبہ سے تشریف لاتے ہیں اور حضور نے ایک بوڑھے آدمی کو
اس طرح گود میں اٹھایا ہوا ہے جس طرح شفقت سے کوئی چھوٹے بچوں کو نہیں اٹھاتا۔ حضور ایک بوڑھے آدمی کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے باب شیبہ سے تشریف لاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، بڑا میں حیران ہوا کہ یہ جو پیرانہ سال آدمی حضور نے گود میں اٹھایا ہوا ہے یہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور دلوں کے جانی تھے نا، آپ فرماتے ہیں حضور نے میرے دل کی بات بھانپ لی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرا امام اور تیرے اپنے دیار کا رہنے والا ابو حنیفہ ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اس خواب کے سے بڑی تسلی ہوئی اور اپنے شہر سے میری محبت ارادت اور بڑھ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو خواب ہے، اب وقت نہیں کہ میں نے لکھی ہے اس کی تشریح، لیکن وقت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، چونکہ میں اپنا جو مین بات تھی وہ آپ کو بتا دی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس خواب کی شرح میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، داتا صاحب اتنی عظیم ہستی ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب بیان نہیں ہو سکتے۔ اب آتے ہیں ہماری اس گفتگو کا جو آخری پورشن ہے وہ ہے آپ کے عقائد و نظریات۔ عقائد میں سب سے پہلے ہے توحید۔ تصوف نام ہی توحید کا ہے۔ تصوف کا علم توحید کو ڈیل کرتا ہے۔ ساری کشف المحجوب شریف کا موضوع توحید ہی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ کشف المحجوب شریف میں کشف الحجاب، آپ نے یہ جو ہے نا کشف المحجوب، یہ حجاب سے ہے محجوب، کہ حجاب کس طرح اترتے ہیں، وہ آپ نے مختلف ناموں سے حجاب بیان فرمائے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے۔ کشف الحجاب ثانی فی التوحید، یہ باب ہے، یہ جو کلام ہے نا اس میں آپ نے اپنا عقیدہ بیان کیا توحید کے متعلق۔ اب یہ بات وہ لوگ کان کھول کے سن لیں جو کہتے ہیں کہ اہل سنت سنی ولیوں کو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ سنو، میں اپنے عظیم بزرگ کا توحید کا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، اور سارے لوگ توجہ سے سن لیں۔ ہم سنی کسی ولی کو خدا سے نہیں ملاتے، الحمدللہ۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ایک ہے کہ جو وصل و فصل کو قبول نہیں کرتا، اس پر دوئی جائز نہیں۔ اس کی وحدانیت جسے ہم واحد کہتے ہیں، اس کی وحدانیت عددی نہیں، اور اللہ محدود نہیں۔ یہ جو چھ جہاتیں ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، یہ 6 جہات جو ہیں، داتا صاحب لکھتے ہیں 6 جہات میں سے اس کی کوئی معین جہت نہیں، اور نہ اس کے لیے کوئی مکان ہے، اور نہ ہی وہ کسی مکان میں مکین ہے۔ یہ داتا صاحب اپنا عقیدہ توحید بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرض نہیں، اللہ تعالیٰ جوہر نہیں، اللہ تعالیٰ طبعی نہیں، اللہ تعالیٰ روح نہیں کہ جسم کا محتاج ہو، وہ جسم نہیں کہ اگر وہ جسم ہوتا تو اجزاء سے مرکب ہوتا، کسی چیز کے ساتھ اس کا کوئی پیوند نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، وہ تمام نقائص سے بری، تمام آفات سے پاک اور تمام عیوب سے بلند ہے۔ اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کی ذات اور صفات پر تغیر و تبدل کوئی نہیں، وہ ان تمام صفات کمال سے متصف ہے جو مومنین اور موحدین نے اپنی بصیرت سے اس کے لیے ثابت کی ہیں۔
اس لیے کہ اس نے ان صفتوں سے خود اپنے آپ کو متصف کیا ہے۔ یہ حضور داتا صاحب کا عقیدہ توحید کہ خدا کو کیسے مانتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو غلطی کا شکار ہیں، اور غالباً وہ غلطی ہمارے اپنے ہی اہل سنت کے کچھ نافہم لوگوں کی وجہ سے دوسروں کو لگی ہے، جو اس طرف توجہ نہیں دیتے، وگرنہ کوئی اہل سنت کا ایک بندہ بھی کسی ولی کی شان خدا کے برابر نہیں کر سکتا، کسی ولی کو خدا تک نہیں لے جا سکتا۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی نبی ولی رسول تو کیا کسی مخلوق کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرے تو شرک ہے، کفر ہے۔ کوئی سنی مسلمان کسی ولی کو خدا تک نہیں کہتا۔ یہ لوگوں کو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر نبوت و ولایت کے حوالے سے اس بات کو میں آگے تھوڑا سا اور واضح کرتا ہوں۔ کلام فی تفضیل الانبیاء علی الاولیاء، یہ جو کلام کا باب ہے کشف المحجوب شریف میں، اس میں حضور شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طریقت کے تمام مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اولیاء ہر حال میں انبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں، یعنی کسی ولی پہ کوئی ایسا مقام نہیں آتا کہ وہ اتنی ولایت حاصل کر لے کہ نبی تک جا پہنچے۔ حضور داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر حال میں جو اللہ کے ولی ہیں وہ انبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں، اور انبیاء اکرام کے پیغامات کی تصدیق کرتے ہیں۔ انبیاء اکرام اولیاء سے افضل ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں جا کے ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ داتا صاحب لکھ رہے ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ولی ضرور ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے، مگر کوئی ولی جو محض ولی ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی کلام میں حضور داتا صاحب فرماتے ہیں یقیناً ولایت کے لیے ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ ولایت کے لیے انتہا بھی ثابت ہے اور ابتدا بھی ثابت ہے، لیکن نبوت کے لیے نہیں۔ چنانچہ جب نبی معرض وجود میں آئے تو نبی تھے۔ توجہ ہے آپ کی، داتا صاحب فرماتے ہیں نبی جب معرض وجود میں آئے تو نبی تھے۔ نبی جب تک اس دنیا میں رہے تو نبی رہے، اور جب تک نبی دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کے ارادے میں نبی تھے۔ پتا چلا کہ نبی کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں، ولی کی ابتدا اور انتہا ہے۔ نبی جب معرض وجود میں آیا تو نبی، جب تک رہا تو نبی، جب تک یہاں نہیں آیا تھا تو اللہ کے ارادے میں نبی تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ داتا صاحب فرما رہے ہیں۔ اس باب میں آپ ایک ایسے فرقے کے متعلق بھی بتاتے ہیں جو اولیاء کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں یہ درج فرمایا ایک ایسا فرقہ جس کا نام حشویہ ہے، حشویہ، ہا شین واو یا ہا، وہ فرقہ ولیوں کو نبیوں سے بلند سمجھتا ہے۔ اس کا داتا صاحب نے پھر کمال درجے کا رد فرمایا یہ بالکل باطل عقیدہ ہے اور یہ ثابت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کلام میں داتا صاحب فرماتے ہیں پس سنیے داتا صاحب کا عقیدہ انبیاء اور اولیاء کے متعلق۔ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، ایک تیسرا طبقہ ہے جو یہ میری باتیں محسوس کرے گا۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں جس کے لیے یہ بات بیان کرنے لگا ہوں۔ جو لوگ ولایت کی آڑ میں کچھ عظیم ہستیوں کو اتنا بڑھا رہے ہیں بدقسمتی سے کہ اللہ کے نبیوں سے بلند کر رہے ہیں ولایت کی آڑ میں، ایسے لوگوں کا متعلق سنیے حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔
داتا صاحب کا عقیدہ کیا ہے، اولیاء کا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ حضور داتا صاحب ارشاد فرماتے ہیں اسی باب میں، پس یک نفس انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام فاضل تر از ہما روزگار اولیاء۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام کا ایک سانس لینا، انبیاء اکرام کی ایک سانس دنیا بھر کے اولیاء کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ نبیوں کا ایک سانس لینا، دنیا جہان کے سارے ولی ایک طرف ہوں، نبی کی ایک سانس سارے ولی اس فضیلت کو نہیں پا سکتے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، یہ ہے حضور داتا صاحب کا عقیدہ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ یاد رکھیں، توجہ ہے آپ کی، یہ یاد رکھیں کہ غیر انبیاء میں جتنی بھی عزتوں والی ہستیاں ہیں، وہ چاہے اہل بیت اطہار ہوں، چاہے صحابہ اکرام کے افراد ہوں، داتا صاحب کے عقیدے کے مطابق وہ کسی نبی کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کسی ولی کو نبی سے بلند کر دینا، خدا سے ملا دینا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ حضور داتا صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ اکرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یا اس امت کا کوئی دیگر افراد ہوں، کوئی شخص بھی اللہ کے نبی کی ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے، انتہائی دکھ والی بات ہے کہ موجودہ دور کے اندر کچھ لوگوں نے نبوت کو اتنا سطحی کر دیا ہے، بنا دیا ہے کہ وہ غیر نبی کو نبی پر ترجیح دینے میں بڑی بے باکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ انٹرنیٹ پہ سنتے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے کلپس لوگ وائرل کر رہے ہیں۔ یہ ان کی بدبختی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی اور دکھ والی بات یہ ہے کہ اس رفض کے یہ برے اثرات اہل سنت پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک باطل فرقہ ہے معتزلہ۔ معتزلہ، اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس عقیدے کا، معتزلہ کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ فرشتوں کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ کشف المحجوب شریف میں کلام فی تفضیل الانبیاء والاولیاء علی الملائکہ میں اس فرقے کے متعلق حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مقام انبیاء اور مقام ملائکہ کا تقابل جو آپ نے کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مقام ملائکہ اور مقام انبیاء کے حوالے سے اہل سنت و جماعت اور جمہور مشائخ طریقت کا حضور داتا صاحب نے عقیدہ بیان کیا ہے۔ جان لو کہ تمام اہل سنت و جماعت اور جمہور مشائخ طریقت کا اتفاق ہے۔ حضور داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ مشائخ طریقت کا اور تمام اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جملہ انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام میں جو محفوظ ولی ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جبکہ معتزلہ ملائکہ کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ معتزلہ کا بھی آپ نے بڑی شد و مد کے ساتھ رد فرمایا کشف المحجوب شریف میں۔ کشف المحجوب اگر آپ مناظرانہ انداز میں دیکھیں تو آپ کو علم کلام کی کتاب بھی نظر آئے گی، حالانکہ ہے تصوف کی کتاب۔ جتنے باطل عقیدے حضور داتا صاحب نے ان کا رد فرمایا ہے، اور اس پہ دلیل آپ نے یہ دی ہے، یہ اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو شارٹ کر رہا ہوں، تقریباً ٹائم تو ہو گیا، لیکن حضور داتا صاحب کا عرس ہے، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت ہے کہ ہم سب کی طرف سے آپ کا ذکر خیر سننے کا ہمیں اجر ملے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ اس لیے میں نے مکمل موضوع کیا ہے، تو آپ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لیٹ ہو جائیں، ٹائم کی طرف نہ دیکھیے گا، میری باتوں کی طرف توجہ دیجیے گا۔ حضور غوث پاک کی تعلیمات، آپ کے عقائد و نظریات
جو ہمیں اپنے عقیدے درست کرنے میں ان سے بڑی مدد ملے گی. اگر آپ سننا چاہیں تو پسند کریں گے سننا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک ہے عقیدہ معصومیت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آخری نبی ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہیں. بات کی سمجھ آئی؟ جس طرح حضور آخری نبی ہیں، اس طرح حضور آخری معصوم ہیں. آپ کے بعد صحابہ اکرام میں سے کسی کو، یا اہل بیت اطہار میں سے کسی کو، یا اولیاء اکرام میں سے کسی کو، یا ان کے علاوہ کسی اور فرد کو معصوم ماننا جائز نہیں. معصوم ماننا جائز نہیں. اس پہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم مانا جائے تو اس سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے. کس طرح؟ کیونکہ معصومیت نبوت کی شرط ہے. تو جسے نبوت کی شرط مل جائے تو پھر ختم نبوت کا انکار ہوا کہ نہیں؟ آپ بات سمجھے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں پیش ازیں گفتم کہ اولیاء معصوم نہ باشند کہ عصمت شرط نبوت است. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے قبل ہم بتا چکے ہیں کہ اولیاء اکرام معصوم نہیں ہوتے. اولیاء معصوم نہیں ہوتے اس لیے کہ عصمت شرط نبوت ہے نہ کہ شرط ولایت. مگر اولیاء اکرام ہر قسم کی آفات سے محفوظ ضرور ہوتے ہیں. اولیاء اکرام محفوظ ضرور ہوتے ہیں لیکن معصوم نہیں ہوتے. میرے آقا جس طرح اللہ کے آخری نبی ہیں اسی طرح میرے آقا اللہ کے آخری معصوم ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بات داتا صاحب نے معصومیت کے حوالے سے الکلام فی اظہار جنس معجزہ علی یاد من یدعا الالہیہ، یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں اس مقام پہ درج فرمائی ہے. آگے چلیں. ایک بڑا مسئلہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی جو خلافت تھی اسے جی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک خلافت روحانی اور ایک خلافت سیاسی. یہ دو تقسیم آپ عموماً سوشل میڈیا پہ سنتے ہوں گے. آئیے میں آپ کو اس کے متعلق آج سے 1000 سال، 1-2 سال نہیں، 1000 سال پیچھے کے بزرگ حضور داتا صاحب کی رائے، آپ کا عقیدہ اس کے متعلق کیا تھا. اللہ اکبر. اگر کشف المحجوب کا مطالعہ کریں تو یہ جو تقسیم کی گئی ہے داتا صاحب کی تعلیمات اسے نہیں مانتی، کیونکہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہی روحانی اور باطنی خلیفہ اول کے لحاظ سے کیا ہے. کشف المحجوب شریف نے آپ نے تصوف اور اہل تصوف کے تذکرے کے بعد بڑے صوفیاء کے آئمہ کے ابواب آپ نے باندھے ہیں. ان ابواب میں بڑے صوفیاء کے جو امام ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلے جس امام کا صحابہ اکرام میں سے جو صوفیاء کے امام ہیں ان میں سب سے پہلے جس شخصیت کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اس کا نام صدیق اکبر کی ذات ہے. اللہ اکبر. کشف المحجوب شریف میں سید حجویر نے صحابہ، اہل بیت، تابعین اور تبع تابعین میں سے جس شخصیت کو امام اول قرار دیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اس صدی کے کسی عالم یا صوفی یا ولی کی بات نہیں کر رہا، 1000 سال پرانے بزرگ کی بات کر رہا ہوں، ان کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہ سب سے پہلے امت کے سب سے بڑے صوفی اور سب سے بڑے ولی کے طور پر سیدنا صدیق اکبر کا ذکر آپ نے اس باب میں کیا ہے.
اللہ اکبر۔ اور اس باب میں آپ نے ایک عربی زبان میں ایک شعر لکھا ہے، وہ شعر آپ کا عقیدہ واضح کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر واقعی تو صوفی ہونے کا متلاشی ہے تو یاد رکھ صوفی کی شان صفا تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات میں ہے۔ اگر تو مکمل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو اس امت میں سب سے پہلے سب سے بڑا مکمل صوفی سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ حضور داتا صاحب کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے کشف المحجوب شریف میں حضور داتا صاحب نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے القابات آپ نے لکھے، جب آپ کا ذکر آیا، بات شروع ہونے لگی تو آپ کے القاب آپ نے اس طرح لکھے ہیں: شیخ الاسلام، شیخ الاسلام۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت کے نبی ہیں، شریعت کے، اسلام کے بانی ہیں، تو حضور کے بعد اس کائنات کے اندر مسلمانوں کے لیے اسلام میں جس ذات کو شیخ الاسلام کہا گیا وہ پہلی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور اس پہ گواہی مجمع الزوائد کی ایک روایت مبارکہ ہے، 36,107 نمبر حدیث مبارکہ، اس میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان اقدس سے شیخین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اس امت کے شیخ الاسلام قرار دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ بھی اس پہ شاہد ہے، اور داتا صاحب بھی کہتے ہیں شیخ الاسلام۔ سوچئے جب حضور داتا صاحب شیخ الاسلام لکھنے لگے ہوں گے، اس وقت آپ کے ذہن میں دیگر صحابہ نہیں آئے ہوں گے کہ میں اس امت کا شیخ کس ذات کو قرار دے رہا ہوں؟ اس وقت آپ نے مولا کائنات کے متعلق بھی سوچا ہوگا، عمر فاروق کے متعلق بھی سوچا ہوگا، عثمان غنی کے متعلق بھی سوچا ہوگا، بڑی بڑی ہستیوں کے متعلق سوچا ہوگا کہ اتنا بڑا سٹیٹس بیان کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا لقب دینے لگا ہوں شیخ الاسلام کا، کیا آپ نے سوچ کے تحقیق کر کے نہیں لکھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، اگلا لقب جو آپ لکھتے ہیں از بعد انبیاء خیر الانام، کہ انبیاء اکرام کے بعد تمام لوگوں سے افضل۔ یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ پچھلے سالوں ایک جھگڑا بن گیا، کچھ علماء اکرام کو بلایا گیا داتا صاحب کے عرس پہ، تو عرس کے موقع پہ کچھ علماء نے اعتراض کیا کہ انہیں کیوں بلایا گیا؟ تو اس کی بنیاد یہی تھی کہ جو لوگ داتا صاحب کے عقائد کو نہیں مانتے، بھائی وہ اس ہستی کے عرس میں کیا کریں گے؟ آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی۔ تو اس وقت وہ بنیاد وہی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ لقب دیا از بعد انبیاء خیر الانام، کہ انبیاء اکرام کے بعد تمام لوگوں سے افضل۔ یہ کس کا عقیدہ؟ میں اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہا، یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے متعلق۔ آگے آپ لکھتے ہیں امام و سید اہل تجرید، کہ جتنے بھی طریقت والے، تجرید والے، اللہ کے قرب کی منازل کے فاصلے طے کرنے والے، جتنے بھی سالکین طریقت ہیں، ان سب کے امام اور سید آپ حضرت صدیق اکبر کو قرار دیتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں شہنشاہ ارباب تفرید، امام اہل طریقت۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے حضور داتا صاحب نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی جب آپ نے آپ کا ذکر کیا تو ان کے القاب میں بھی آپ نے مقتدائے اولیاء و اصفیاء کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس میں کوئی تعارض نہیں۔ صدیق اکبر بھی مقتدا ہے، مولا علی بھی مقتدا ہے، کیونکہ داتا صاحب کے نزدیک علل اطلاق امام اہل طریقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کے بعد اپنے درجے میں سلاسل طریقت کو فیض تقسیم کرتے ہیں،
اور اولیاء اور صوفیاء کے مقتدا اور پیشوا ہے. یہ بھی داتا صاحب کا عقیدہ ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنی گفتگو کے آخری مراحل میں آگے چلیں. اس امت کا امام حضور داتا صاحب نے کسے لکھا ہے؟ حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں اس امت کا امام کسے لکھا ہے؟ آپ نے سارے مسلمانوں کا حضور کے بعد دین کا امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا ہے. آپ فرماتے ہیں امام دین ہما مسلمانہ ویست امام و عام اہلیان طریقت ویست و خاص رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ عمومی طور پر سیدنا صدیق اکبر تمام مسلمانوں کے دین کے امام بھی ہیں اور خصوصی طور پر اہل طریقت کے امام بھی ہے. اللہ اکبر. اور یہاں اس فرمان میں آپ نے ظاہری اور باطنی جو خلافتوں کی تقسیم ہے اس کے متعلق بھی اپنا عقیدہ بالکل واضح کر دیا کہ دنیاوی معاملات میں بھی سارے مسلمانوں کے لیے اور طریقت کے معاملات میں بھی سارے اہل طریقت کے لیے جو امام ہے وہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام صدیق اکبر کی ذات ہے. اللہ اکبر. آزانچے سفارا اصلی و فری است اصلش انقطاع دلست از اغیار و فرش خلوت دلست از دنیا غدار و این ہر دو صفت صدیق اکبر است. ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما آزانچے امام اہلیان طریقت بود. یہ کشف المحجوب کا فارسی متن میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ صفا تصوف اور تزکیہ باطن کی ایک اصل ہوتی ہے. اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ، اور فرماتے ہیں ایک فرع ہوتی ہے. فرع کا مطلب ہے شاخ. کہ باطن کی یہ جو صفائی کا نظام ہے اس میں ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے، جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ اغیار سے دل منقطع ہو جائے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی غیر ہیں ان سے دل منقطع ہو جائے. اور فرع کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دل دنیا غدار سے خالی ہو جائے. اور حضور داتا صاحب فرماتے ہیں وَإِن ہر دو صفتیں صدیق اکبر است. آپ فرماتے ہیں یہ دونوں صفتیں صدیق اکبر کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم موجود تھی. یہ دونوں صفتیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر فرماتے آز آنچے امام اہلیان طریقت بود. آپ فرماتے ہیں اسی بنیاد پر آپ اہل طریقت کے امام قرار پائے، اسی وجہ سے. اللہ اکبر. بقول سیدنا بڑی اہم بات آپ ذرا توجہ سے سمجھیے گا، میری طرف توجہ رکھیں، اسے پنکھے چل جاتے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالی. کشف المحجوب شریف کے ایک باب میں فی ذکر ائمۃ من اہل بیت، ائمتہم من اہل بیت ایک باب ہے کشف المحجوب میں. اس میں آپ فرماتے ہیں، بڑی توجہ آپ کی درکار ہوگی، تا حق ظاہر بود مر حق را متابع بود. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور یزید کے حوالے سے اور دیگر خلفائے راشدین کے حوالے سے داتا صاحب کا عقیدہ اپنے پلے باندھ لیجئے، گانٹھ مار لیجئے، اپنے دل میں بٹھا لیں. داتا صاحب فرماتے ہیں تا حق ظاہر بود مر حق را متابع بود. آپ فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حق ظاہر تھا تو حضرت امام حسین بالکل حق کے تابع رہے. وچوں حق مفقود شد شمشیر برکشید. آپ فرماتے ہیں جب حق ختم ہوا تو آپ نے تلوار نکال لی. اب اس بات سے آپ کیا سمجھے؟ امام حسین نے تلوار کب نکال لی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت بلا فصل والا دور گزرا، امام حسین نے تلوار نہیں نکال لی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا،
امام حسین نے تلوار نہیں نکالی، عثمان غنی کا دور گزرا، امام حسین نے تلوار نہیں نکالی، مولا علی کا دور گزرا، امام حسین نے تلوار نہیں نکالی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، آپ نے تلوار نہیں نکالی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، آپ نے تلوار نہیں نکالی، حضرت امیر معاویہ کے بعد جب یزید لعین آیا تو امام حسین نے تلوار نکال لی اور یہ بتا دیا کہ جب تک حق موجود تھا امام علی مقام نے تلوار نہیں نکالی، اور جب حق ختم ہوا، مفقود ہوا، یزید برسر حکومت آیا تو آپ نے تلوار نکالی۔ گویا داتا صاحب یہ دلیل دے رہے ہیں کہ لوگوں، امیر معاویہ کو بھی برا نہ کہنا، کسی صحابی کو، کسی خلفائے راشدین میں سے کسی کو بھی برا نہ کہنا۔ امام عالی مقام کا یہ وتیرہ رہا کہ جب تک حق موجود رہا، اور آپ نے تلوار نہ نکال کر اس بات پہ مہر لگائی کہ امیر معاویہ بھی حق پر تھے، امام حسن بھی حق پر تھے، مولا علی بھی حق پر تھے، عثمان غنی بھی حق پر تھے، عمر فاروق بھی حق پر تھے، اور صدیق اکبر کی حق پر تھے۔ یہ حضور داتا صاحب نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک اپنی جان آفرین کے حوالے نہیں کرتی اتنی دیر تک آپ نے آرام نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ یہ جو واقعہ کربلا کے وقت امام حسین نے تلوار نکالی تھی، جب حق مفقود ہوا تو اس وقت نکالی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج بہت سارے لوگ جو اہل تشیع اور روافض کے زیر اثر آ چکے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بغض کا شکار ہو چکے ہیں، اور آپ کے نام کے ساتھ یہاں تک آپ نوجوان جو ہیں یہ آپ محسوس کرتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ عموماً لوگ، جاہل لوگ ایسی بحثیں کرتے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بولنے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور بولنے سے اجتناب کر رہے ہیں لوگ، اور امیر المومنین کہنے پر تو لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، جبکہ سید حجویر، مخدوم امم، گنج بخش داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں بار بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی ذکر آیا ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کشف المحجوب پڑھیں، داتا صاحب نے جب بھی آپ کا ذکر آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، یہاں تک کہ آپ کے لیے امیر المومنین کا لقب بھی استعمال کیا داتا صاحب نے کشف المحجوب میں۔ اگر داتا صاحب کشف المحجوب میں حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین لکھ رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھ رہے ہیں، تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ 1000 سال قبل داتا صاحب انہیں امیر المومنین مانے، ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھیں، تو تجھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہی جو باب پیچھے میں نے بیان کیا، بتایا آپ کو، اسی باب میں یہ جو یزید کے کرتوت تھے، یزید کے کرتوتوں کی وجہ سے کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو طعن کرتے ہیں، اس کے متعلق داتا صاحب کا عقیدہ کیا تھا؟ جن کا عرس آ رہا ہے ان کا عقیدہ اس معاملے میں کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ آپ لکھتے ہیں یزید ابن معاویہ اخزاہ اللہ دون ابی، ایک فرزدق شاعر ہے، اس شاعر نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے۔ اس قصیدے کا ذکر آپ نے، اس کے اشعار جو ہیں وہ کشف المحجوب شریف میں لکھے ہیں۔ وہ قصیدہ لکھنے سے پہلے یزید کا جب ذکر آیا تو حضور داتا صاحب نے فرمایا یزید ابن معاویہ اخزاہ اللہ دون ابی، کہ اللہ یزید کو رسوا کرے
اخزاہ اللہ، اللہ یزید کو رسوا کرے، ذلیل کرے، دونا ابی، لیکن اس کے والد کو نہیں، ساتھ ہی لکھ دیا۔ آپ کو سمجھ آئی کہ داتا صاحب نے ساتھ ہی یہ کیوں لکھا دونا ابی، کہ اس کے والد کو نہیں، اللہ یزید کو رسوا کرے دونا ابی، اس کے والد کو نہیں۔ آپ کو پتہ ہے چوکیدار کہاں بٹھایا جاتا ہے؟ جہاں چوری ہونے کا خدشہ ہو۔ حضور داتا صاحب نے اس لیے یہاں پہ دونا ابی، دیکھیں یزید کے لیے آپ نے سخت الفاظ استعمال کیے اور ساتھ ہی شان امیر معاویہ کا دفاع بھی کر دیا دونا ابی لکھ کر۔ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ جو ضمیر منصوب ہے اس کو قرب کی بنا پر کوئی امیر معاویہ کی طرف راجع نہ کرے، تو آپ نے بڑی مہارت کے ساتھ یہ دروازہ ہی بند کر دیا اور محض اس مقصد کے لیے دونا ابی کے الفاظ کا اضافہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ سارے عقائد ہیں۔ پتہ چلا کہ داتا صاحب یزید کے متعلق جو خیال رکھتے ہیں وہ خیال ان کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نہیں رکھتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اللہ یزید کو رسوا کرے لیکن اس کے والد کو نہیں۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، سنیے، یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان سب کی بولی ایک ہوتی ہے۔ کوئی اللہ کا ولی بد عقیدہ نہیں ہوتا، کوئی اللہ کو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا، حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ آپ کو جتنے اللہ کے ولی نظر آئیں گے وہ اہل سنت میں نظر آئیں گے، اور اہل سنت کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں کہ جس میں خدا کا شرک کیا جائے، خدا کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرایا جائے، حضور کی نبوت کا انکار کیا جائے، کسی ادنا صحابی کی بارگاہ میں، ادنا کا لفظ بھی نہیں ہم کسی صحابی کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کرتے۔ اہل سنت اہل بیت سے بھی محبت، حضور کی آل سے بھی محبت، حضور کے اصحاب سے بھی محبت، حضور کی ازواج سے بھی محبت، حضور کے نام سے بھی محبت، حضور کے کام سے بھی محبت، حضور کے شہر سے بھی محبت، حضور کی نسبت سے بھی محبت، حضور کے سفر سے بھی محبت، الغرض حضور کی ایک ایک ادا، ایک ایک نسبت سے محبت کرنے والا جو طبقہ ہے اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اور یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ سارے ولی جو ہیں ان کی بولی ایک ہوتی ہے۔ اب آخری بات سنیے، آخری شعر ہے، سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عقل بیدار، اس میں آپ ایک بات لکھتے ہیں اور اپنے عقیدے کی حد مکا دی سخی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے عقل بیدار، میرے پاس کتاب موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ از مذہب روافظ و از ملت خوارج بیزارم، حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ میں روافظ کے مذہب اور خوارج کی ملت سے بیزار ہوں۔ از مذہب روافظ و از ملت خوارج بیزارم، من کے سنی بدوست دارے چار یارم۔ آپ فرماتے ہیں میں روافظ کے مذہب سے اور خوارج کی ملت سے بیزار ہوں، میں سنی ہوں اور چار یاروں کا یار ہوں۔ مہربانی، میں سنی ہوں اور چار یاروں کا یار ہوں۔ یہ سارے حضور سلطان العارفین کو ماننے والے آپ کے مرید یہ سینہ چوڑا کر کے فخر کریں کہ آپ کے پیر کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو حضور غوث پاک کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہے جو داتا علی حجویری کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہے جو اللہ کے سارے ولیوں کا عقیدہ ہے۔ کہ میں روافظ یہ اہل تشیع جو ہیں، روافظ اور خارجی وہ لوگ ہیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا سمجھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں روافظ اور خوارج دونوں ملتوں سے بیزار ہوں،
میں تو سنی ہوں اور 4 یاروں کا یار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کی اس گفتگو میں انتہائی معذرت کے ساتھ آدھا گھنٹہ زیادہ ہو گیا، لیکن یہ میں نے بڑی محنت کر کے حضور داتا صاحب کی کتاب سے یہ آپ کے لیے، آپ کے عقائد، آپ کی سیرت اور آپ کی کتاب کشف المحجوب کی اہمیت کے لحاظ سے میں نے آپ کے لیے بڑی محنت کی تھی تاکہ یہ پیغام آپ تک چلا جائے۔ وقت زیادہ ہونے پہ میں معذرت خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی ضروری بات آخری آپ سن لیں کہ اگر آپ کا جی چاہے، جو فی زمانہ حالات چل رہے ہیں، حضور داتا صاحب کے جو گلے ہیں اس میں آپ کا جی چاہے میں پیسے ڈالنا چاہتا ہوں، ایک میری آپ کو رائے ہے کہ وہ پیسے بیت اس میں چلے جاتے ہیں، جو اوقاف کا محکمہ ہے، پتہ نہیں گورنمنٹ اسے کس طرح خرچ کرتی ہے۔ آپ کوشش کریں وہ پیسے، اگر آپ کا جی چاہے کوئی دیگ پکانے کو، تو آپ کوشش کریں اپنے محلے میں کوئی غریب دیکھیں، جتنے مشکل حالات چل رہے ہیں اس غریب کے گھر میں راشن دے دیں ایک دیگ کا۔ کوئی مسکین دیکھیں، کوئی بیوہ عورت دیکھیں جو اپنے بچیوں کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کا جی چاہے کہ میں داتا صاحب پہ جا کے اتنا لنگر تقسیم کروں گا، تو میری آپ کو رائے اور مشورہ یہ ہے کہ آپ احباب اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد میں موجودہ حالات ایسے ہو چکے ہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔